اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اور اللہ تعالیٰ بری بات کے ظاہر کرنے کو پسند نہیں فرماتے سوائے اس شخص کے جس پر ظلم کیا گیا ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معاشرے میں ہر طرح کا ظلم ہوتا ہے، ہر طرح کا گناہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کسی بھی گناہ کی بات کو آپ جو ہے نا ظاہراً ایسے کریں کہ آپ کھلے عام کرتے رہیں. جیسے کہ اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے، ہو گیا ہے، لیکن پھر اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، یہ اس سے بھی بری بات ہے. آج کل تو گناہ کا رہا ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے. لوگ فخریہ بتاتے ہیں کہ ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بری بات کے اونچی آواز بری بات کو ظاہر کرنے کو پسند نہیں کرتا. جیسے کہ اب بچے ہمارے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں، کیا کرتے ہیں، جو وہ سنتے ہیں سارا دن. ہم ان کو سکھاتے تو نہیں کوئی جو ہماری بولی ہوگی نا، جو ہم ورڈنگ یوز کرتے ہوں گے، آٹومیٹکلی ہمارے بچے وہ سن کر وہی بولتے ہوں گے. گھر میں آپ انگلش بولیں گے، آپ کے بچے آٹومیٹکلی انگلش بولنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی اور لینگویج بولیں گے، وہی بولیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معاشرے میں برائی کو جو نا وہ اونچی آواز میں کہنے کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں. کون ہے کہ جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا، ہو جاتے ہیں سب سے، لیکن اس کو جو ہے نا وہ چھپانا چاہیے، یعنی اور توبہ کرنی چاہیے. اگر اللہ نے آپ کا پردہ رکھ لیا نا، تو آپ کو بھی اپنا پردہ رکھنا چاہیے. لیکن کون ہے جو اس ظلم کو ظاہر کر سکتا ہے؟ الا من ظلم، مگر یہ کہ جس پر ظلم ہوا ہو. تو اب جس کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ اپنے بتا سکتا ہے کہ فلاں شخص مجھے یہ تکلیف دے رہا ہے، یا فلاں سے مجھے یہ ایذا پہنچ رہی ہے. لیکن ہر کسی کو نہیں بتانا، وہ تو پھر غیبت بن جائے گی. بتانا کس کو ہے؟ جو اس کام کا مداوع کر سکتا ہے، اس ظلم کو روک سکتا ہے. جیسے کہ پولیس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہے اس کو روکنے کی. جیسے کہ اگر گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کو بتاؤ جو اس بندے کو سمجھا سکتا ہے. ہر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور علیم ہے. ان تبدو خیرن، تم اچھائی کو ظاہر کرو، او تخفوہ، یا اس کو چھپاؤ، او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، یا تم برائی کو معاف کر دو تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے اور قدرت رکھنے والے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کتنی چیزوں کو معاف کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ تو اتنے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اتنی ہماری جو ہے نا وہ نافرمانیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو معاف نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم معاف کر دو گے تو یہ بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے رب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نزدیک بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قدرت ہوتے ہوئے بھی معاف کر دے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شخص ہے. ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسولوں کا. ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں. ویقولون، اور وہ کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ بعض رسولوں پر تو ہم ایمان لاتے ہیں اور بعض پر ہی ہم ایمان نہیں لاتے. یعنی کہ کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں فرق کر دیتے ہیں. کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن تو مانتے ہیں لیکن ہم حدیث نہیں مانتے. تو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کر دیتے ہیں. یا یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض کو ہم رسول نہیں مانتے. ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہم ان سب کے اوپر کیا ہے؟ ایمان لاتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ درمیان کی راہ نکال لیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، اور یہی لوگ ہیں جو یقیناً کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کیا ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے. أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان قریب ہم ان کو ان کے اجر دیں گے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ بھی آسمان سے ایک کتاب اتاریں. قرآن کو آہستہ آہستہ نہیں آنا چاہیے بلکہ پوری ایک بک کی شکل میں آنا چاہیے. فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو وہ اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں. اب آپ کو کہتے ہیں کہ کتاب پوری آنی چاہیے، اور موسیٰ علیہ السلام جو پوری کتاب ایٹ وانس لے کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری تورات ایک ہی دفعہ دے دی تھی.
اس پہ بھی تو راضی نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اس سے بڑا سوال کر لیا. انہوں نے کیا کہا، آرین اللہ جہرتن، کہ ہم تو اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. یعنی کہ چاہے یہ اب منہ مانگے نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی مانیں گے نہیں، کیونکہ یہ نشانی تو پہلے آ چکی ہے، پھر بھی نہیں مانے تھے. انہوں نے کہا کتاب آ گئی ہے لیکن ہمیں کیا پتا کہ اللہ نہیں دیا، ہم تو اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو ایک جو ہے نا بجلی نے ان کو پکڑ لیا ان کے ظلم کی وجہ سے. ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا دلائل آ جانے کے باوجود. فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے پھر بھی معاف کر دیا. کتنی ان کی بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے یہ بھی کیا میں نے پھر معاف کر دیا، پھر یہ کیا میں نے پھر معاف کر دیا. تو ہم چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں معاف کر سکتے، اللہ تعالیٰ تو کتنی بڑی بڑی چیزوں کو معاف فرما رہے ہیں. وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ دے دیا تھا. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے آئے تو تم نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو ہم نے لوگوں کے اوپر کوہ طور کو اٹھا دیا. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب ہم نے ان کو کہا کہ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے. وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان سے کہا لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، کہ ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرنا. لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں مانی. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، حالانکہ ہم نے ان سے پختہ عہد لیا ہوا تھا. یہ سارا ہم سورۃ البقرہ میں پڑھائے ہوئے ہیں. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ہم نے ان کے اوپر لعنت کی کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا اور اللہ کی آیات کا انکار کیا اور نبیوں کو ناحق قتل کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہمارے دلوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ جب انسان نے گناہ کے کام کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں کیا کر دیتا ہوں، طبع اللہ علیہا بکفرہم، تو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. انسان جب گناہوں میں آگے بڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر گناہ دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، پھر حق بات اثر ہی نہیں کرتی. جتنی مرضی آپ کسی کو بھی حق بات بتا لیں تو وہ تو اللہ نے مہریں لگا دی ہوئی ہیں، تو وہ کبھی بھی ان حق بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. فلا یؤمنون الا قلیلا، اب وہ ایمان نہ لائیں گے مگر تھوڑے سے ہی لوگ. وَبِكُفْرِهِمْ قَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس وجہ سے بھی ان پر لعنت کی کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم لگایا. وہ کیا کہتے تھے، کیونکہ جو تھے حضرت عیسیٰ وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو انہوں نے حضرت مریم پر بہتان لگایا کہ انہوں نے تو کوئی گناہ کا کام کیا ہے جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں. وَقَوْلِهِمْ، اور انہوں نے کہا اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بلا شبہ عیسیٰ بن مریم کو قتل ہی کر دیا. یعنی کہ دیکھیں قتل کیا اور ڈٹائی سے اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ہاں ہاں ہم نے مارا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو برائی کے کام کو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ تم اس کا اظہار کرو اور ان کی ڈٹائی چیک کرو. وما قتلوہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ بن مریم کو قتل نہیں کیا. وما صلبوہ، اور نہ ہی ان کو سولی پر چڑھایا. ولیکن شبہ لہم، مگر یہ کہ یہ واقعہ ان کے اوپر مشتبہ ہو گیا. وان الذین اختلفوا فیہ، اور وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شک کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں. ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، اور ان کو اس بات کا کسی بھی چیز کا کوئی علم نہیں مگر یہ کہ وہ اپنے گمانوں کے مطابق چلتے ہیں. وما قتلوہ یقینا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ بن مریم کو قتل نہیں کیا بلکہ کیا کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما. وان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، اور اہل کتاب میں کوئی ہر شخص مرنے سے، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان کے اوپر ایمان ضرور لے آئے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے سارے کے سارے ان پر ایمان ضرور لے آئیں گے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے قیامت کے نزدیک، کیونکہ جب تک حضرت عیسیٰ موجود تھے سارے اہل کتاب تو ان کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے. تو اب جب قیامت کے نزدیک حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، جو حضرت عیسیٰ ہیں وہ دجال کو ختم کریں گے اور اس سارے ہر طرف عدل کا بول بالا ہوگا، تو اس وقت جو جتنے اہل کتاب ہوں گے وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، اور یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر پاکیزہ چیزیں حلال کر دی، حرام کر دی جو ان کے لیے حلال تھیں. وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اس وجہ سے بھی ان کے اوپر چیزوں کو حرام قرار دیا گیا کیونکہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے. یعنی کہ بعض گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں کہ حلال چیزیں بھی ان کے اوپر اللہ نے حرام کر دی. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، وہ سود لیتے تھے. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ انہیں منع کیا گیا
تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اور وہ لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھاتے تھے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ ان میں سے کون سی چیز ہے جو آج مسلمان نہیں کرتے؟ سب کچھ کرتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی وجہ سے تو میں نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور یہ سارے کام ہم کرتے ہیں۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، لیکن وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں وہ ایمان لانے والے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اس پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر اتارا گیا، وما انزل من قبلک جو اس سے پہلے نبیوں پر اتارا گیا، والمقیمین الصلاۃ اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما اور ہم ایسے لوگوں کو عنقریب بڑا ثواب عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ علم میں پختہ ہوتا ہے، راسخون فی العلم، علم میں پختہ ہوتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہیں، دنیا سے بے رغبت رہتے ہیں اور آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ علم میں پختہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ وہ یہ سارے کام کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کا کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس علم ہے؟ جب تک آپ عمل نہیں کریں گی، آپ نے کسی کو جا کے کچھ اپنا علم سنانا تو نہیں ہے، آپ کو دیکھنے سے ہی پتہ چل جانا چاہیے کہ آپ کے پاس علم ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے دین کا لیکن آپ کر نہیں رہی تو کسی کو کیا پتا کہ کیا علم ہے آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ علم والے کیا کرتے ہیں؟ وہ سارے کام کرتے ہیں، یعنی کہ عمل کر کے دکھاتے ہیں اپنے علم کے اوپر۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف ویسے ہی وحی بھیجی جیسے کہ پہلے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے نبیوں پر بھیجی، اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ علیہ السلام پر، و ایوب علیہ السلام پر، حضرت یونس پر، ہارون علیہ السلام پر، سلیمان علیہ السلام پر، وآتینا داود زبورا اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، ورسلا قد قصصناہم علیک اور بہت سے رسول ہم نے ایسے بھیجے جن کا ذکر ہم نے کیا ہے، من قبل و رسول لم نقصصهم علیک، اور بہت سے ایسے رسول تھے جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا، یعنی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کا ذکر کیا، بعض رسولوں کا کیا، جیسے کہ ان کے نام ہم نے بھی پڑھے ہیں، اور بعض رسول ایسے بھی تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے یا قرآن میں ذکر نہیں کیا ہوا ہے۔ بعض ہم بہت سی جگہوں پر پڑھتے ہیں نا کہ جو ہے نا 1,24,000 جو تھے وہ انبیاء تھے، اصل تعداد تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن وہ سب کا ذکر تو نہیں ہے یہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ جتنے بھی انبیاء بھیجے ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام بھی کیا، رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ اور ہم نے رسول بھیجے جو خوشخبری سنانے والے تھے، ڈرانے والے تھے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے، یعنی کہ ہم نے رسول اس لیے بھیجے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ ایک حجت مل جاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ حجت میں نے ختم کر دی ہے کیونکہ میں نے تو بار بار رسول بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ اس چیز کی جو آپ کی طرف اتاری، یعنی کہ قرآن کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے، یعنی کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ والملائکۃ یشہدون اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا اگر کوئی گواہی نہ بھی دے تو اللہ کی گواہی ہی کافی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا بے شک وہ بڑی گمراہی میں جا پڑے ہیں، اتنی دور کی گمراہی میں کہ اب واپس پلٹنا مشکل ہے۔ ان الذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وظلموا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا تو اللہ ان کو بخشے گا نہیں اور ان کو راستہ نہیں دکھائے گا، الا طریق جہنم لیکن اگر راستہ دکھائے گا تو جہنم کا راستہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم رسول بالحق من ربکم اور اے لوگو تمہارے پاس حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے رسول آ گیا، فآمنوا خیر لکم پس تم ایمان لاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وان تکفروا اور اگر تم کفر کرو تو اللہ کو تو تمہارے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ فإن للہ ما فی السماوات والارض اللہ کے لیے تو سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو زمین اور آسمان میں ہے، اگر تم ایمان لاؤ گے تو اپنے فائدے کے لیے، اگر کفر کرو گے تو اس کا
وبال بھی تمہارے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی تو اتنی بڑی ہے کہ اگر ساری دنیا مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو اللہ کی بادشاہی میں رتی برابر بھی فرق نہیں آتا. اسی طرح اگر ساری دنیا مل کر بھی اللہ کے فرما بردار ہو جائے تب بھی اللہ کی بادشاہی میں کسی قسم کی اضافہ نہیں کر سکتا. اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اگر عبادت ہی کروانی ہے تو فرشتے کام ہے، وہ تو ذرا نافرمانی بھی نہیں کرتے ہیں. اللہ نے یہ اگر جو سب کچھ ہمیں بتایا ہے کس کے لیے؟ ہمارے اپنے فائدے کے لیے. ہم مانیں گے تو ہم فائدے میں رہیں گے، نہیں مانیں گے تو نقصان بھی ہمارا ہے. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اور اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، یعنی حد سے آگے نہ بڑھ جاؤ. دین میں غلو کیا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری تعریف میں ایسا مبالغہ نہ کرو جیسے کہ عیسائیوں نے ابن مریم کے لیے کیا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ کے لیے کیا، کہ ان کو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا انہوں نے، اور بعض کا عقیدہ کہ وہ خود ہی خدا ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی کہ مجھے بھی اللہ کے برابر نہ لے آؤ، مجھے کیا کہو، اللہ کا بندہ کرو. ایسے میری تعریف بھی اتنی زیادہ نہ کرو کہ اللہ کے برابر ہی ٹھہرا دو. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اور اللہ کے لیے صرف وہ بات کرو جو حق ہے، یعنی کہ جو حکم اللہ نے دیا وہ کہو کہ وہ اللہ نے دیا. جو اللہ نے حلال قرار دیا وہ حلال ہے، جو حرام وہ حرام ہے. خود سے نہیں چیزوں کو حلال اور حرام قرار دے لینا چاہیے. انما المسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ وکلمۃ، کہ بے شک مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے. القاہا الی مریم، جو انہوں نے مریم تک پہنچایا. وروح من، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک روح ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ مت کہو کہ خدا تین ہے. عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کے بھی بہت سارے عقیدے ہیں، یعنی کہ وہ بھی ایک کسی عقیدے پر نہیں ہے. خدا تین ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ تین لوگ مل کر خدائی چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم. اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ اور جبرائیل، یہ تینوں مل کر خدائی چلا رہے. تو اللہ نے کہا یہ نہ کہو کہ تین ہے، اللہ تو ایک ہی ہے. انتہو خیر لکم، تم باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تو وہ ہے جو اکیلا ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے. ان یکون لہ ولد، کہ اس کی اولاد ہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے زمین پر اور آسمان پر ہے. وکفا باللہ وکیلا. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ وللملائکۃ المقربون، اور مسیح اس بات کو عار نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کا بندہ بنے، اور نہ ہی مقرب فرشتے. یعنی کہ جو حضرت عیسیٰ ہیں وہ اس بات کو اپنے لیے عار نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. جب وہ پیدا ہوئے تھے، جب وہ حضرت مریم ان کو لے کر آئی تھی اور کہا تھا کہ یہ بتائے گا کہ یہ کون ہے، تو وہ ان کی گود میں ہی بول پڑے تھے انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو مسیح تو اپنے زبان سے خود کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور ان کو اس بات میں کوئی عار بھی نہیں ہے. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑے گا، اس میں عار محسوس کرے گا اور تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو ہم عنقریب ان کو اپنے پاس جمع فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان کو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اپنے اللہ کی عبادت سے عار محسوس کرے گا، یعنی کہ دین کے کسی بھی حکم پر عمل کرنے میں ہمیں عار محسوس نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ اس سے شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. ہم کوئی سا بھی کام کر رہے ہیں، جیسے ٹخنوں سے اوپر مرد شلوار رکھتے ہیں تو نہیں نہ رکھتے، یعنی کہ ان کو عار محسوس ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو فیشن ہی نہیں ہے. وہ کہیں گے کس طرح کا پینڈو ہے، اوپر سے شلوار کی ہوئی ہے. یا عورتیں پردہ کرتے وقت عار محسوس کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے احکامات میں عار محسوس نہ کرو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا بندہ بننے میں عار محسوس کی، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار اور کوئی ساتھی نہیں پائیں گے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اور اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی. وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور اللہ نے تمہارے لیے واضح نور نازل کیا ہے. برہان سے مراد ہے قرآن مجید، اور نور سے مراد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سیدھے راستے پر پہنچا دے گا۔ استفتونک، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، آپ بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں کلالہ کے بارے میں، جیسے کہ ہم پیچھے بھی پڑھا ہے، کلالہ وہ مرد ہے کہ جس کا نہ تو ماں باپ ہوں، ایسا شخص جو مر گیا، نہ ماں باپ ہو اور نہ اس کے بیوی بچے ہوں، کوئی بھی نہیں ہے۔ ان امرؤ ہلاک لیس لہ ولد، اور ایک ایسا آدمی مر جائے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولہ اختن، اور اس کی ایک بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، تو اس بہن کے لیے مال کا آدھا حصہ ہے، وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد، اسی طرح اگر کوئی عورت ایسی مر گئی اور اس کا ایک بھائی ہے تو وہ اس کا وارث بن جائے گا۔ فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترک، اور اگر دو بہنیں ہیں تو اس کے لیے 2/3 مال ہے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر بہن بھائی دونوں ملے جلے ہیں تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بیان فرما دیتا ہے اپنی آیات کو تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ سورۃ المائدہ مدنیہ، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، کیونکہ اس میں اب یہ کھانے پینے کے احکامات بھی آئیں گے، کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی حرام ہے، اور اینڈ پہ جا کر اس میں مائدہ کا ذکر بھی آئے گا، دسترخوان کا بھی ذکر آئے گا، وہ ہم پڑھیں گے آگے جا کے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اور اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ سب سے پہلا حکم کیا دیا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو؟ پہلے تو کہا نا ایمان لے آؤ، تو پھر ایمان لانے کے بعد کام کون سے کرنے؟ اللہ نے کہا کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ وعدہ یعنی کہ اصل دینداری کیا ہوتی ہے؟ اصل دینداری پتہ چلتی ہے کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ ٹھیک ہے، نمازیں تو ساتھ پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی سب رکھ لیتے ہیں، اصل جب پتہ چلتا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہے۔ تو عہد کون سا بھی ہو، جیسے کسی نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا، ٹھیک ہے، یا ہم نے اگر کوئی اللہ سے وعدہ کیا، اللہ سے بھی تو عہد کیا ہوا ہے نا، ہر قسم کا عہد اس میں شامل ہو جاتا ہے، بندے کا اللہ سے یا بندوں کا بندوں کے ساتھ۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، اور تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں، الا ما یتلی علیکم، وہ حلال نہیں ہے جو آگے تمہیں بتا دیے جائیں گے، ویسے تمام حلال ہیں، جو بتائیں گے وہ حلال نہیں ہوں گے۔ غیر محل الصید وانتم حرم، اور جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہیں کرنا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں حکم دیتے ہیں۔ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہر حکم کی لاجک ہمیں سمجھ میں آئے، اللہ جو چاہے حکم دے سکتے ہیں، ہماری عقلیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن ہر کام کی حکمت، اللہ کے ہر حکم میں کیا ہے؟ حکمت ہے۔ اگر ہمیں نہیں بھی سمجھ آتی، ہم نے کیا کرنا ہے؟ چونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، وہ ہمارے لیے بہتر ہے، بس ہم نے اس کو ماننا ہے۔ اور جب احرام ہے، احرام کی حالت میں شکار نہیں کیا جا سکتا، یہاں تک کہ یہ بھی منع ہے کہ کوئی کسی کو شکار کے لیے یہ بتا دے کہ میں نے خود نہیں کر رہا، لیکن وہ کہیں کہ میں نے فلاں جگہ شکار دیکھا، تم وہاں جا کے پکڑ لو، اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنا، شکار کا بتانا بھی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اور اے ایمان والو اللہ کے نشانیوں کو حلال نہ کرو، ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کو، ولا الہدیہ، اور نہ ہی قربانی کو۔ اب قربانی کون سی؟ جو کہ ہم حدیث سے مراد کیا ہے؟ وہ قربانی ہے جیسے کہ اب جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے ساتھ کیا ہوتے تھے، اب تو نہیں لے کے جاتے، اب جب حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں تو اپنی قربانی ساتھ نہیں لے کر جاتے، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اپنی اپنی قربانی کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ جو اپنی قربانی کو لے کر خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں تو تم ان کو نقصان نہ پہنچاؤ، ان کو مارو نہ یا ان سے چھین نہ لو۔ وللکلائدہ، اور نہ وہ جانوروں کو نقصان پہنچاؤ جو کہ جن کو پٹا ڈالا ہوا ہے۔ کلائد کا مطلب ہوتا ہے پٹا ڈالا ہوا۔ پہلے بھی کیا ہوتے تھے کہ جو حرم کے لیے قربانی لے کے جا رہے ہوتے تھے، بطور نشانی جو ہے نا ان کے گلوں میں کچھ ایسا لٹکا دیتے تھے جس سے پتا چلتا تھا کہ یہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے گھر پہ قربانی کے لیے کے جا رہے ہیں، تاکہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کو نقصان پہنچاؤ جو بیت حرام کا قصد کر کے جا رہے ہوں۔ یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، اور وہ اپنے رب کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام اتار دو پھر شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور ہرگز کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرو،
کیونکہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے نکالا تھا۔ اب مسلمانوں کو جب ہم نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ گئے تھے عمرہ کرنے، اور ان مسلمانوں نے جو کافر تھے انہوں نے ان کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا حدیبیہ کے مقام پر ہی، اور پھر ان کو عمرہ اس سال کرنے نہیں دیا تھا۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت یہ نازل کی کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم بھی اب ان کے اوپر زیادتی کرو، کہ انہوں نے تمہیں مکہ میں داخل ہونے سے روکا تھا تو اب تم اس وجہ سے اب ان کے اوپر زیادتی نہ کرو۔ یعنی کہ جب ہمیں بھی کبھی اتھارٹی مل جائے نا تو پھر پچھلے بدلے نہیں اتارنے چاہیے، یعنی کہ کبھی یہ سوچنا چاہیے جیسے کہ ہوتا نا کہ پہلے تو کسی نے میرے اوپر ظلم کیا، اس کے بعد جب مجھے اتھارٹی مل گئی تو اب میں یہ نہ کروں کہ وہ جو پہلے ظلم ہو چکا اس کے بدلے لوں، اس پہلے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تم تعاون کرو نیکی میں اور تقوی کے کاموں میں، یعنی کہ کن چیزوں پر تعاون کرنا ہے، یعنی نیکی اور تقوی کے۔ کوئی کام ایسا ہے کر رہا ہے تو آپ اس کی ہیلپ آؤٹ کریں، جیسے کہ کوئی مسجد بنا رہا ہے، کوئی پڑھنا چاہتا ہے، دین کا کام پڑھنا چاہتا ہے تو آپ کیا کرو، اس کو مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور جو ہے گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے۔ یعنی کہ اگر کسی سے تم نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے یا نہیں کرنی تو اس کا معیار کیا ہونا چاہیے، نیکی اور تقوی ہونا چاہیے۔ یہ نیکی پہ ہیلپ کرو، اگر وہ کوئی برا کام کر رہا ہے پھر اس کی ہیلپ نہیں کرنی۔ لیکن ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں وہ رشتہ داری اور دوستی کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ جو میرا رشتہ دار ہے یا میرا دوست ہے، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ جو نا وہ کام اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے، بس ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کی مدد کر دیں۔ تو اللہ نے کہا دوست تعاون کا اور اس کی کسی کی مدد کا معیار کیا ہونا چاہیے، کام دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے، کرنے والا چاہے وہ کوئی بھی ہے، اگر وہ نیک کام کرنا ہے تو اس کی ہیلپ کرو۔ حرمت علیکم المیتہ، اور حرام کر دیا گیا تمہارے اوپر مردہ جانور، والدما، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما احل لغیر اللہ بہ، اور وہ لوگ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، والمنخنقۃ، اور وہ جانور جو گلا گھٹ کر مر جائے، جیسے کہ رسی گلے میں ڈالی ہوئی ہے، اس نے خود ہی کھینچی اور اس کا گلا گھٹ گیا اور وہ مر گیا، والموقوذہ، اور وہ جو ضرب لگنے سے مر گیا ہو، والمتردیہ، جو کہیں اوپر سے گر کر مر گیا ہو، والنطیحہ، جو ٹکر لگنے سے مر گیا ہو، وما اکل السبع، اور الا ما ذکیتم، اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے کسی اور درندے نے کھایا ہوا ہو، الا ما ذکیتم، مگر یہ کہ اگر اس کو تم نے مرنے سے پہلے ذبح کر لیا۔ اب کون کون سی چیزوں، ہر وہ جانور جو کہ پراپر طریقے سے ذبح نہیں نہ کیا گیا، وہ کسی اور طرح سے مر گیا تو وہ حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو نہیں کھانا، کیونکہ جب ہم جیسے کہ اس میں بتایا گیا نا کہ جیسے پراپر ایک حلال کا جو ہوتا ہے طریقہ، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سارا خون جو ہے نا جانور کا نکل جاتا ہے، جو اس کے اندر کوئی بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ذریعے سے سارے نکل جاتے ہیں، لیکن جو اگر ذبح کیے بغیر مرا تو اس کو تو سارا خون اندر ہی ہے، اس کا مطلب وہ ساری بیماری اس کے اندر ہی ہے جو بھی ہوگی، تو وہ منع کر دیا۔ پھر کوئی ایسا جانور ہے جس کو کسی اور نے کھا لیا، ابھی وہ مرا نہیں ہے تو اس کو مرنے سے پہلے ذبح کر لیا اگر آپ نے پراپر طریقے سے، تو وہ بھی کھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جو کسی پرستش گاہ پر ذبح کیا گیا ہو، وان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم تیروں کے ذریعے تقسیم کرو، ذالکم فسق، اور یہ سب گناہ کے کام ہے۔ تستقسموا بالازلام کیا ہوتا تھا پہلے زمانے میں، کیا کرتے تھے کہ کوئی سا بھی جیسے جانور ہے نا سارے اکٹھے مل کے خرید لیتے تھے، پھر وہ کیا کرتے تھے، اب سارے مل کے تو اکٹھے خرید لیا انہوں نے، اب ان حصے کیسے کرتے تھے کہ کچھ تیر لکھ لیتے تھے، تیروں کے اوپر کیا ہوتا تھا، اتنا حصہ اتنا حصہ اتنا حصہ، اور کئیوں پہ ایسے ہوتا تھا کہ وہ حصہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو پھر جس کا کہتے تھے لو جی میرا نکلا تمہارا اتنا حصہ نکل آیا، کئیوں کا اتنا حصہ نکل آیا۔ اب قیمت میں تو سارے کیا ہوتے تھے، برابر ہوتے تھے، لیکن حصے میں سارے برابر نہیں ہوتے تھے، اور بعض ایسے بھی ہوتے تھے کہ جن کا حصہ جو ہوتا تھا وہ ان کو کچھ بھی حصہ نہیں ملتا تھا۔ اور یہ ساری چیزیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فسق ہیں، گناہ کے کام ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر اور کیا آ جاتے ہیں کہ جو ہاتھ دکھانا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے، اور ستاروں کے ذریعے نجومیوں کے پاس لوگ چلے جاتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ تو حضرت قتادہ جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے صرف 3 چیزوں کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ کس کے لیے؟ ایک تو یہ کہ آسمان کی زینت ہے، جب ہم اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ ہے،
جو شیطان جو ہوتے ہیں، آگے جا کے ہم پورا واقعہ پڑھیں گے کہ جب شیطان جاتے ہیں 7ویں آسمان کی طرف تو ان شیطانوں کو روکا جاتا ہے، اور یہ جو ہم کہتے ہیں ستارہ ٹوٹ گیا، وہ اصل میں کیا ہوتا ہے، ان شیطانوں کو مارا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ راستہ دیکھنے کے لیے علامتیں ہیں۔ پہلے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا نا، لوگ راستہ کیسے دیکھتے تھے؟ ستاروں کے ذریعے دیکھتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی اور کام تجویز کیا تو اس نے اپنا نصیب ضائع کیا، یعنی کہ ان کے صرف 3 ہی کام ہے، ستاروں کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ ستاروں کا حال کیا ہے ہم تو نہیں جانتے، یہی ہے بس 3۔ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، اور آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے تو پس تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی 10 ذی الحجہ کو، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحجہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کر لیا تھا، اس کے 1 سال کے بعد، یعنی کہ اگلے سال تو حج نہیں کیا تھا، اس سے اگلے سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ حج کیا، اور اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام تھے اس وقت۔ دیکھیں کہاں انسان شروع ہوتا ہے ایک اکیلا، اب جب ہمت نہیں ہارتا، اللہ کی مدد ساتھ رہتی ہے، تو اس وقت صرف 10 سال کے جو نا وہ کیا عرصے میں کیا ہو گیا، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام وہاں موجود تھے۔ 10 ذی الحجہ کا دن تھا، اور 10 ذی الحجہ تھی، اور کیا تھا، عرفہ کا دن تھا، اور عرفات کا میدان تھا، 10 ہجری کا واقعہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج کے دن کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں، بس ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ہی ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، یعنی کہ واتممت الیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین کو پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج کے دن میں نے اپنے دین کو پورا کر دیا۔ 10 ہجری کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، میں نے دین کو پورا کر دیا۔ اس کے بعد اب کوئی بھی چیز دین میں داخل نہیں ہو سکتی، خود سے ہی ہم نے چیزیں بنا لی ہوئی ہیں جو بہت ساری بدعات ہیں۔ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کتنے خیر خواہ ہیں کہ انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہی اور انہوں نے ہمیں نہ بتائی ہو۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانے سے رہ گئی ہو ہمیں، اور اب ہم ایسی چیزوں کو اپنے اوپر خود سے ہی لاگو کرتے چلے جا رہے ہیں؟ تو جو دین تھا اس وقت مکمل ہو چکا، اس کے بعد اور جو چیزیں نکلتی آئیں گی دین میں، وہ سب کیا ہو جائیں گی، بدعات میں شامل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے اسلام کے دین اسلام کو پسند فرما لیا ہے۔ فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، پس فوش کوئی شخص جو مجبور ہو جائے سخت بھوک میں اور گناہ کرنے والا نہ ہو، تو یعنی کہ فرمایا کہ اگر ایسا شخص ہے کہ بھوک سے مجبور ہو گیا اور حلال اس کو نہیں مل رہا تو تھوڑا سا حرام کھا سکتا ہے صرف اپنی جان بچانے کے لیے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، الیوم اکملت لکم دینکم، تو حضرت عمر جو تھے وہ اس کو سن کر رونے لگ گئے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ اب دین مکمل ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف اس دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت ہو گیا، کیونکہ جس کام کے لیے آپ آئے تھے دین تو مکمل ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے ان قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں تفاسیر میں آتا ہے کہ 81 ڈیز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وصال ہو گیا تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس سے 81 ڈیز کے بعد۔ یسألونک ماذا احل لہم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حلال کیا ہے، کہہ دیجئے احل لکم الطیبات، کہ پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال قرار دے دی گئیں، کیونکہ جو پاکیزہ ہے وہ حلال ہے، اور جب انسان حلال کرتا ہے تو حلال چیزیں کھاتا ہے تو اس کے کام اس کو نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور جب انسان جو ہے وہ حرام چیزیں کھاتا ہے تو پھر وہ برائی کی طرف جاتا ہے، انسان بے حیائی کی طرف جاتا ہے۔ وما علمتم من الجوارح مقلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے تعلیم دی اس حال میں کہ تم نے ان کو سکھا دیا ہو، فکلوا مما امسکنا علیکم، تو کھاؤ وہ جو انہوں نے تمہارے لیے روک لیا، واذکروا اسم اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا نام لو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والے ہیں۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایسے جانور جیسے کہ آج سکھاتے ہیں، کتے کو سکھا دیتے ہیں کہ وہ کتے کو سکھایا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو شکار کرنے کی ٹریننگ دی ہوئی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کتا یا ایسا باز بھی ہوتے ہیں، ایگل بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی سکھا دیتے ہیں، تو ان کو جب تم چھوڑو
ان کو سکھا لو پہلے، تو اگر وہ تمہارے لیے شکار لے آئیں تو وہ تمہارے لیے کھانا حلال ہے۔ اب وہ اس کے لیکن سیکھنے کی جو ہے نا وہ نشانی کیا ہے کہ جب تم اس کو ایک تو سب سے پہلے کیا ہے، جب تم اس کو چھوڑو تو تم بسم اللہ کا نام لے کو اس کو چھوڑنے، جانور کو چھوڑنے سے پہلے اللہ کا نام لے لو۔ اور سیکھے گا کیسے کہ جب تم اس کو شکار کے لیے چھوڑو تو وہ جب تم بلاؤ تو وہ تمہارے بلانے پر جو واپس آ جائے، اور دوسرا یہ کہ جو شکار تمہارے لیے لائے اس میں سے خود کچھ نہ کھائے، سارا تمہیں لا کر دے۔ یعنی کہ جانور بھی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جانور کو بھی سدھا سکتے ہو، اس کو بھی علم دے سکتے ہو۔ جانور علم لے سکتے ہیں تو انسان کیوں نہیں علم لے سکتے؟ ہم کیوں نہیں علم سیکھتے؟ ہم کہتے ہیں نہیں بس جی جتنا ہمیں پتا ہے ہم اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے۔ تو جب جانور سیکھ سکتا ہے تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال قرار دے دیا گیا، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن عورتیں مومنوں کی، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے ہلاک ہیں، من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن، لیکن یہ کہ تم انہیں ان کے مہر دے دو، محسنین تم حلال کام کرنے والے ہو، غیر مصافحین شہوت پوری کرنے والے نہ ہو، ولا متخذی اخدان، اور تم خفیہ طریقے سے دوستی کرنے والے بھی نہ ہو، ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، اور جو ایمان کا انکار کرے گا تو اس کے عمل باطل ہو گئے، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں خسارے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا حلال ہے، لیکن تمہیں پتا ہو کہ اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ تمہیں کوئی ایسی چیز، جیسے ہمارا کوئی پڑوسی ہو جو کہ مسلمان نہیں ہے، کچھ ایسا بھیجے تو ان کا اور ہمیں پتا ہے کہ یہ حلال ہی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ڈالی ہوئی، تو پھر وہ کیا ہے، وہ کھایا، جیسے سبزی وغیرہ بھیجتے ہیں تو اس کو کھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم بھی ان کو بھیجیں گے تو وہ بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو مومن مرد عورتیں جو کہ پاک دامن ہے وہ تمہارے لیے حلال ہیں، اسی طرح اہل کتاب کی وہ عورتیں جو کہ پاک دامن ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ لیکن حضرت عمر کے زمانے میں آپ منع فرماتے ہوتے تھے اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے پر، کیوں؟ کیونکہ وہ اکثر یہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو بچے ہوتے ہیں وہ ماں کو ہی زیادہ فالو کرتے ہیں، تو آج کل کے مسلمان مردوں میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایسے ہوں کہ وہ اہل کتاب سے شادی کرے اور ان کو اپنے دین پر لے آئیں۔ اکثر ہمارے تو جو باہر جاتے ہیں وہ تو ان کے ہی رنگ میں رنگے جاتے ہیں، تو آج کل جو ہے نا وہ اوائڈ ہی کرنا چاہیے کہ مسلمان جو ہیں تو ہم سے شادی کی جائے۔ لیکن ایسی اہل کتاب جو اس وقت اپنے صحیح دین کے اوپر ہو، کوئی اس طرح کا کام نہ کرتی ہو، تو اسے شادی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیں آپ کے ذریعے سے، اور وہ کیا ہے کہ ایمان لے آئیں۔ لیکن اکثر اہل کتاب کیا ہیں، وہ اب بھی اپنی، کیونکہ انہوں نے تو اپنی کتابوں کو اب بالکل ہی چینج کر دیا ہوا ہے، اب آج کے جو اہل کتاب ہیں وہ بھی صحیح اہل کتاب نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں خود سے ہی تحریف کر لی ہوئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے جاؤ تو اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو، الی المرافق کوہنیوں تک، وامسحوا برؤسکم، سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو دھو لو ٹخنوں تک، وان کنتم جنوبا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو، فطہروا تو غسل کر لو، وان کنتم مرضی وعلی سفر، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو یا کوئی قضاء حاجت کی جگہ سے آیا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے قربت کی ہو، فلم تجدوا ماء، تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم، تو مسح کر لو اپنے چہروں کا، وایدیکم منہ، اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی حرج نہیں، تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی نعمت کو پوری کرے اور تمہیں پاک کر دے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس اللہ کے عہد کو یاد کرو جو اللہ نے مضبوطی سے باندھا ہے، اذ قلتم، جب تم نے کہا سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا اور ہم مانیں گے، اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو سینوں کی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ اب یہاں پر وضو کا طریقہ بتا دیا کہ جب تم وضو کرو تو کیا کرو، اچھی طرح وضو کرو، کیونکہ وضو بھی کیا ہے، اچھا وضو بھی نصف ایمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت والے دن ساری امتیں اکٹھی ہوں گی تو میں اپنی امت کو دور سے ہی پہچان لوں گا، کیونکہ میری جو امت کے اعضاء، وضو والے اعضاء ہیں، وہ دور سے ہی چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم منہ دھوتے ہیں، ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو دور سے ہی کیا ہوں گے، یہ روشن ہوں گے۔
تو اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسباغ الوضو، وضو کو اچھی طریقے سے کرو. ہم فٹافٹ یہاں سے کر کے کونی پوری بھی نہیں ہوتی تو پھر جو ہے نا ہم بس بھاگ جاتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعضاء روشن ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دور سے ہی پہچان لے، تو وضو کو جتنا زیادہ ہو اچھی طرح کرنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ نہیں یہاں تک ہی نہیں، یہاں تک کر لو. ٹھیک ہے، اور ٹخنے جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، وہ بھی پیر دھو تو ٹخنے بھی اچھی طرح دھلنے، یہ نہیں کہ اوپر سے بس پانی مارا اور بھاگ گیا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے پوری پابندی کرنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر ہرگز آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. اعدلوا، انصاف کرو. هو اقرب للتقوی، اور یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، تو اللہ تعالیٰ خبیر ہیں اس چیز سے جو تم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عدل کرو، ہر چیز میں عدل کرنا ہے. بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ میں. ایک عدل تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو منصف ہے وہی عدل کرے گا، جو قاضی ہیں وہی عدل کریں گے. ہم نے بھی جب گھر میں رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ عدل کے ساتھ ہی رہنا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عدل کرنے والے ہیں قیامت والے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور جو عدل نہیں کرے گا پھر اس کی سزا بھی اتنی ہی سخت ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا. اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اے ایمان والو تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ جب ایک قوم نے تم پر جنگ کرنے کا ارادہ کیا. فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان جنگ کو روک دیا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے تمام ایمان والوں کو بھروسہ کرنا. ہم کس پر توکل کرتے ہیں؟ ہم دنیاوی اسباب پر توکل کرتے ہیں. ہمارے پاس پیسہ ہو تو ہم خوش ہوتے ہیں، ہم مطمئن ہوتے ہیں. ہماری اولاد جوان ہو جائے تو ہم مطمئن ہوتے ہیں. ہمیں ان چیزوں پر، دنیاوی چیزوں پر توکل ہوتا ہے، اللہ پر توکل نہیں ہوتا. اللہ پر اگر ہم توکل کریں نا تو اللہ تعالیٰ بغیر کسی سبب کے بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے، اللہ نے تو کن کہنا ہے تو ہو جانا ہے. اصل چیز ہمارا اپنا عقیدہ ہے کہ وہ کتنا پختہ ہے. لیکن اللہ نے تھوڑا سا ٹیسٹ تو کرنا ہے نا ہمیں. فوراً آ جائے گا تو پھر ٹیسٹ کہاں سے ہوا؟ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں 12 سردار بھیجے، یعنی کہ جو 12 قبیلے تھے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور ان کے 12 قبیلے. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور میں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ. وَأَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی مدد کرو. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، رسولوں کی مدد کیسے ہوگی؟ ان پر ایمان لا کر، ان کے جو ہے نا وہ جو انہوں نے کہا ہے اس کے اوپر پورا عمل کر کے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو اچھا قرض دو. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں تمہیں ایسے باغات، ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. فمن کفر بعد ذالک، اور جس نے کفر کیا تو وہ فقط ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا عہد توڑ دیا تو اللہ نے ان کے اوپر لعنت دے دی. وجعلنا قلوبهم قاسیہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ یحرفون الکلم عن مواضع، وہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو بدل دیتے تھے، کتاب اللہ میں تبدیلی کر دیتے تھے. ونسوا حظا مما ذکروا به، اور اس نصیحت کو بھول گئے کہ جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی. ولا تزال تطلع على خائنۃ منهم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی خیانت سے باخبر ہوتے ہی رہیں گے. فاعف عنہم، آپ انہیں معاف کر دیے. وصفح، اور درگزر فرمائیے. ان اللہ یحب المحسنین، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوبی کا معاملہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم تو نصارہ ہیں، یعنی کہ ہم عیسائی ہیں. اخذنا میثاقہم، تو ہم نے ان سے بھی پختہ عہد لیا.
فنسوا حظا مما ذکروا به، تو پھر وہ بھی اس چیز کا حصہ بھول گئے جو ہم نے ان کو نصیحت کی. فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، تو ہم نے ان کو قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا، یعنی ان کے فرقے بن گئے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے عہد کو چھوڑ دیتے ہیں اور نصیحت کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم ان کو دنیا میں ہی ان میں تفرقے ڈال دیتے ہیں. وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون، اور ان قریب اللہ انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے تھے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اور اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول آئے. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، تو وہ بیان کرتے تھے اس چیز کو جو تم اللہ کی کتاب میں چھپاتے تھے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ رسول ایسا ہے جو بہت سی چیزوں سے درگزر بھی کر دیتا ہے. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور آئے ہیں اور کتاب مبین ہے. نور کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور کتاب مبین کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یعنی کتاب کے ذریعے اور نبی کے ذریعے ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے سلامتی کے اور جو اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتے ہیں اور ان کو سلامتی کے راستے بتاتا ہے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں اپنے حکم سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں. ہم صراط مستقیم مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے بار بار، تو پھر اس کے لیے کیا اللہ نے کہا کیا کرنا ہے؟ نور اور کتاب مبین کی پیروی کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح بن مریم ہی اللہ ہیں. کل کہہ دیجئے قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جمیعا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم اور ان کی والدہ کو اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کو ہلاک فرما دے تو انہیں اللہ کے علاوہ کون بچا سکتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسیح بن مریم اللہ تعالیٰ نہیں ہے، وہ رب نہیں ہے، کیونکہ اللہ چاہے تو مسیح کو بھی جو ہے نا وہ دنیا سے لے جائے، ان کو بھی ہلاک کر دے، ان کی والدہ مریم کو بھی ہلاک کر دے اور تمام جہانوں کو بھی ہلاک کر دے، تو وہ کیسے رب ہو سکتے ہیں؟ رب تو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہے اللہ تخلیق کرے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، اور یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں نا ہم اللہ کے پیارے ہیں، تو وہ بھی یہی کہتے تھے. قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ عذاب کیوں دے گا. یعنی کہ اگر تم اللہ کے واقعی محبوب ہو تو پھر تمہیں سزا نہیں ملنی چاہیے، حالانکہ ان کو سزا تو مل چکی. ہم پیچھے پڑ چکے نا کہ اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا. بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم تو اس کی مخلوق میں سے ہو. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اور جو اس کے درمیان ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم اللہ کے محبوب بندے ہو تو پھر تو تمہیں کبھی سزا نہیں ملنی چاہیے. حالانکہ اہل کتاب کو پیچھے ہم نے پڑھا کہ کتنی سزائیں ملی، تو مومن کو بھی کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے رحمت کی امید ضرور رکھنی چاہیے، لیکن بے خوف ہو کے اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ جو اس وقت واقعی وہ اللہ تعالیٰ کی فیوریٹ قوم ہی تھے، اہل جو تھے یہود تھے. لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی تو اللہ نے اس نافرمانی کی وجہ سے ان کو پکڑا، تو ہمیں بھی پکڑ آ سکتی ہے. ہم صرف تمنا ہی کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے، صرف تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا، عمل بھی کرنا ہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اور اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور ایسے وقت میں تمہارے لیے چیزوں کو بیان کرتے ہیں جبکہ رسولوں کا آنا بند ہو چکا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 600 سال کا فرق ہے. کہ تم یہ نہ کہنے لگو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، رسول کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ تب کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو کوئی ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہی نہیں آیا. فقد جاءکم بشیر و نذیر، اور بے شک تمہارے پاس بشیر بھی آئے اور نذیر بھی آئے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا،
اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہیں عطا فرمائی، جبکہ اس نے تم میں سے انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا. یعنی کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں اس سے خوشی ملتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے اور شکر گزار بندے بن جاتے ہیں. اور جب شکر گزاری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو اور بڑھا دیتے ہیں. ہم اگر اپنی نعمتوں کی ایک لسٹ بنانے بیٹھے ہیں تو بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہم ان کی طرف نظر نہیں کرتے. جو چیز نہیں ہے ہم اس کی طرف نظر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اور اللہ جو ہم نہیں ہے اس کی طرف کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ نہیں دیا. اس ایک چیز کو لے کر جتنی ہزاروں نعمتیں ہیں ان کا ہم جو ہے نا وہ شکر ادا کرنا ہی بھول جاتے ہیں، ان کی طرف ہماری نظر ہی نہیں جاتی ہے. وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دیا تمہیں جو تمہیں جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا. ہم دنیا کی نعمتوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ملنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ملنا چاہیے. آخرت کی تو فکر نہیں کرتے. ہم دنیا میں گھر بناتے ہیں کتنے بڑے بڑے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں یہ پہلے ہم 5 مرلے میں، اب ہم 10 میں چلے جائیں، 10 کا مل جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں 1 کنال کا ہونا چاہیے. وہ یعنی کہ کبھی بھی کسی دنیا کی نعمت کے اوپر مطمئن نہیں ہوتے. لیکن یہ گھر جو ہم بناتے ہیں جس کے پیچھے ہم ساری زندگی اپنی لگاتے ہیں وہ تو ہم دوسروں کو دے جاتے ہیں. ہم نے ہمیشہ تو یہاں نہیں رہنا، بعد میں ہمارے بچے رہیں گے، بچوں کو نہیں پسند آئے گا وہ بیچ دیں گے. چاہے جس کو ہم اتنی لگنا اپنی جان مار کے ہر چیز لگاتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں ابا جی نے تو یہ ٹھیک نہیں بنایا، ہمیں تو پسند نہیں، ہم تو بیچ رہے ہیں. اور ابا جی بیچارے نے اپنی ساری زندگی اس کے اوپر لگا دی ہوتی ہے. تو یہ دنیا کا گھر تو ہم لوگوں کے لیے بنا کے جاتے ہیں، آخرت کا گھر ہے وہ ہمارے لیے ہے. اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے نا کہ جو ہم نے کسی اور کو نہیں دینا وہ ہمارے لیے ہے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اور اے میری قوم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اور پیچھے کی طرف واپس مت پلٹو ورنہ تم خسارے والے ہو جاؤ گے. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ان فیہا قوما جبارین، کہ موسیٰ علیہ السلام اس زمین میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں، بڑے ڈیل ڈول والے ہیں. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم تو اس بستی میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ وہاں سے نکل نہیں جاتے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر یہ نکلیں گے پھر ہم داخل ہوں گے. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، تو 2 آدمیوں نے کہا ان میں سے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے اور اللہ نے ان پر انعام فرمایا. یعنی کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ نے ان پر انعام فرمایا. اللہ کا ڈر بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو پھر ہم اپنی چیزوں میں اسٹریٹ چلتے ہیں نا، سیدھے رہتے ہیں. تو یہ بھی اگر کسی کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، تو سمجھو یہ بھی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہی ہے. تو ان آدمیوں نے کہا کہ تم دروازے میں سے داخل ہو جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب آؤ گے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو. ہم نے پیچھے پڑھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے یہ ہیلے بہانے کیے کہ موسیٰ علیہ السلام اس میں تو قوم جو ہے نا بڑی اونچے اونچے ہیں، تو ہمیں تو ان سے ڈر لگتا ہے، ہم نہیں ان سے لڑیں گے، جب یہ یہاں سے چلے جائیں گے پھر ہم لڑیں گے. تو جب اتنی انہوں نے بحث کی تو وہ ہم نے پیچھے پڑھا نا وادی طیہ میں 40 سال تک بھٹکتے رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس ان کے مکالمے کی وجہ سے ان کے اوپر کہا تھا کہ اب تم بھٹکتے ہی رہو. 40 سال وہاں رہے پھر جا کر داخل ہوئے تھے. تو پہلے تو انہوں نے بحث کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام ہم تو یہاں سے نہیں جائیں گے کیونکہ ان کے لوگ بڑے ڈیل ڈول والے ہیں، ہمیں تو ڈر لگتا ہے ان سے. تو پھر 2 آدمیوں نے ان سے کہا کہ تم داخل تو ہو، ہمت تو کرو، جب ایک دفعہ تم کوشش کرو گے اللہ خود ہی تمہیں اس کے اوپر غالب کر دے گا. یعنی کہ کوئی بھی کام کا ارادہ کرو، نیک کام کا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کوشش کرو، پہلا قدم تم اٹھاؤ، اس کے بعد آخر تک منزل تک لے جانا وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ ہے. اب قرآن کلاس میں جاتے ہیں، پہلا قدم تو آپ نے ہی اٹھانا ہے نا، پھر آگے آسانیاں اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے. کوئی بھی نیک کام ہے، کوئی شیطان آپ کو بہت ورگلاتا ہے کسی بھی نیک کام کے بارے میں کہ یہ ہو جائے گا، مال خرچ کرو گے تو کم ہو جائے گا، تم نے تو گھر کے کام کرنے ہیں، تم 2 گھنٹے میں یہ کر لو گی، کہتا ہے نا شیطان. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ایک پہلا قدم اٹھاؤ، اس کے بعد منزل تک پہنچانا وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. جب تم اللہ تعالیٰ کے لیے نکلو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا خود ہی، ہم نے کل پڑھا کہ دنیا تمہارے آگے ذلیل ہو کر آئے گی جب تم آخرت کے لیے کام کرو گے. قالو، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بولی یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، کہ موسیٰ علیہ السلام ہم تو ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے. فذهب انت وربک فقاتلا، آپ جائیں اور آپ کا
آپ کا رب جائے وہ دونوں لڑیں، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں ہی بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا صبر دیکھیں کہ باز نہیں آ رہے، وہ کہی جا رہے ہیں کہ آپ اور آپ کا رب ہی جا کر لڑیں۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب کہ میرے بس میں تو صرف میری جان ہے اور میرے بھائی ہارون کی جان ہے، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو اب میرے اور ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، کہ اب یہ زمین ان کے اوپر 40 سال تک حرام رہے گی، وہیں بھٹکتے رہیں گے 40 سال تک، اب داخل ہی نہیں ہو سکیں گے۔ فلا تعس علی القوم الفاسقین، بس آپ نافرمان قوم پر رنج نہ کیجئے۔ تو یہ نہ ہو کہ ہمارے کسی ڈھیل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کے کام کو حرام ہمارے اوپر جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ روک ہی دیں ہمارے اوپر، کہ ہم کہیں کہ ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہم کیا ہیلے بہانے خود ہی تلاش کرتے ہیں، تو ہمارے ہیلوں کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کلاس کو ہم سے روک ہی دیں۔ تو جب آپ کو خیر کے کسی بھی کام کا خیال آئے تو اس کو فوراً کر لینا چاہیے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ پڑھ کر سنائیے۔ اذ قربا قربانا، ان دونوں میں سے ایک نے دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، ایک کی قربانی مقبول ہو گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسروں کی قربانی قبول نہ کی گئی۔ قال لأقتلنک، تو اس نے کہا کہ میں تجھے ضرور بضرور قتل کروں گا۔ اب یہاں پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا ذکر ہے۔ حابیل اور قابیل، اب جو کیونکہ پہلے جو تھی وہ حضرت آدم اور حوا سے ہی ساری جو ہے نا وہ آگے سے نسل چلی تھی، تو اب ان کی شادیاں کیسے ہوتی تھیں کہ جب بھی حضرت حوا کے بچے ہوتے تھے نا تو وہ ٹوین ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اب ان کی شادیاں آپس میں بہن بھائیوں کی تو نہیں ہو سکتی تھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے رول یہ دیا تھا کہ جو ایک ساتھ پیدا ہوتے ہیں نا ان کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی، جو دوسرے ہیں وہ ان کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے، کراس شادی ہو سکتی ہے، ایسے نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اب جو حابیل کے ساتھ تھی وہ تھی خوبصورت نہیں تھی، جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اس کی بہن تھی، اور قابیل کی جو تھی وہ خوبصورت تھی، تو اب اس نے کہا کہ بھئی میرے ساتھ جو میری بہن پیدا ہوئی ہے میں تو اسی سے ہی شادی کروں گا، حالانکہ ہونی نہیں چاہیے تھی کیونکہ وہ اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، تو اب اس میں جو ہے نا پھر اب انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ایک قربانی پیش کرتے ہیں، جس کی قربانی پیش ہو گئی وہ اس سے جو ہے نا وہ یعنی کہ اس کا معاملہ درست ہے وہ اسے شادی کر لے گا۔ تو اب اس وقت پہلے کیا ہوتا تھا، قربانی پیش کرنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ اپنی قربانی کو جو ہے نا کھلی جگہ پر لے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی، آگ جس کی قربانی کو جلا دیتی تھی، سمجھتے تھے کہ یہ مقبول ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہماری قربانیوں کے پردے رکھے ہوئے ہیں نا کہ ہم جتنی بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو ہے نا پردہ رکھا ہوا ہے، تو اس زمانے میں ایسے تھا۔ تو اب کیا، اب یہاں پر فرماتا ہے کہ دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی منظور ہو گئی اور ایک کی قربانی نہیں ہوئی، یعنی کہ جو حابیل تھا اس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے مقبول کر لی، یعنی اس کا مطلب تھا کہ وہ جو قابیل ہے وہ غلط بات کر رہا ہے، تو جو قال لأقتلنک، تو جو قابیل تھا اس نے کہا میں ضرور بضرور تجھے قتل کر دوں گا، قال، تو حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقین کی قربانی کو ہی قبول کرتے ہیں، یعنی کہ نیک کام ہمیشہ کس کے ساتھ قبول ہوتے ہیں، تقوی کے ساتھ قبول ہوتے ہیں، نیت کی درستگی کے ساتھ پیش ہوتے ہیں۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، تو حابیل نے کہا کہ اگر تو قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، یعنی کہ اگر تو قتل کرنا چاہتا ہے تو تو مجھے قتل کر دے، میں تجھے قتل نہیں کروں گا کیونکہ میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اب یہاں پر یہ انہوں نے کہا نا میں اپنا ہاتھ جو ہے نا تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس پر جو عمل کس نے کیا تھا، حضرت عثمان نے کیا تھا، کیونکہ وہ امیر المومنین تھے، ان کو قتل کر دیا گیا تھا نا، شہید کر دیا گیا تھا، وہ امیر المومنین تھے، اپنا دفاع کر سکتے تھے، وہ جو اس وقت کے جو باغی تھے ان کو مار بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے مقتول ہو جانا پسند کیا، قاتل بننا پسند نہیں کیا۔ انی اریدو ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، اس نے حابیل نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ کو اور اپنے گناہ کو اپنے سر لے لے اور دوزخ والوں میں سے ہو جائے، یعنی کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے قتل نہیں کیا تھا، تو حابیل نے کہا کہ میں تو تجھے قتل نہیں کروں گا، تو اگر قتل کرنا چاہتا ہے تو قتل کر لے، تاکہ سارے جو جتنے بھی آنے والے قیامت تک اب جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا گناہ کس کے سر پر لکھا جاتا ہے رہے گا، قابیل کے لکھا جاتا رہے گا،
یعنی کہ کوئی بھی برا کام اگر کوئی شروع کرتا ہے تو وہ اپنا گناہ تو لیتا ہی لیتا ہے، پھر اس کے بعد آنے والے جتنے بھی وہ کام کرتے ہیں وہ سب اس کا گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ اسی لیے کہتا ہے کہ کبھی بھی کسی گناہ کو ایسا نہ کرو کہ جو ہے نا وہ تمہارے کھاتے میں ہمیں، تم تو کر کے بھول جاؤ گے لیکن جنہوں نے دیکھ کے تمہیں کیا وہ تو تمہارا نامہ مال بھرتے ہی رہیں گے۔ فطوت لہو نفسہ قتل اخی، تو اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر ابھارا، فقتلہ، تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، تو وہ خسارے والوں میں سے ہو گیا۔ کس نے ابھارا قتل پر؟ اس کے نفس نے۔ شیطان جو ہوتا ہے نا، شیطان بھی ابھارتا ہے لیکن ہمارے نفس بھی کیا ہوتے ہیں، وہ ہمیں برے کاموں پر ابھارتے ہیں۔ اب یعنی کہ اتنے ہم گناہ کر کر کے گناہ کے عادی ہو جاتے ہیں کہ شیطان چٹی پہ بھی چلا جاتا ہے نا تو ہمارے نفس شیطان ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب رمضان میں دیکھیں شیطان بند ہو جائے گا لیکن کیا گناہ رکیں گے؟ نہیں رکیں گے، ویسے ہی رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیوں؟ کیونکہ ہمارے نفس شیطان کی پیروی کر کر کے شیطان نمبر 2 بن چکے ہوئے ہیں۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اب جب اس نے قتل کر دیا، اب چونکہ اس سے پہلے کبھی کسی کا قتل نہیں ہوا تھا تو اب اس کو سمجھ، یا کوئی فوت نہیں ہوا تھا تو اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں اپنے بھائی کے لاش کا کیا کروں۔ پہلے تو تفاسیر میں آتا ہے کہ پہلے اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کو قتل کیسے کروں کیونکہ کبھی کسی نے قتل نہیں کیا۔ اب شیطان آیا وہاں پر، اس نے ایک جانور لیا، اس کو پتھر کے اوپر اس کا سر رکھا اور دوسرے پتھر سے اس کے سر پہ مارا، یعنی کہ اس کے سامنے اس کو مار کے دکھایا کہ تو ایسے کرے گا تو اپنے بھائی کو قتل کر دے گا۔ شیطان کا اس نے کام دیکھا قابیل نے اور اس نے اپنے بھائی کو ایسے ہی مار دیا۔ پھر اب اس کو سمجھ نہ آئے کہ اب میں جو ہے اس کی لاش کا کیا کروں، اس کو لے کے پھرتا چلا جا رہا ہے۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ یعنی کہ اب پھر کیا اللہ تعالیٰ نے کیا کہ 2 کوے بھیجے، وہ آپس میں لڑ رہے تھے، لڑنے کی وجہ سے ایک کوا مر گیا، تو اب کوے نے کیا دوسرے کوے نے اپنی چونچ سے زمین کو کھودا اور اس کی لاش اس کے اندر ڈالی کوے کی اور اوپر سے مٹی ڈال دی، جس سے قابیل کو سمجھ آئی کہ میں نے بھی اپنے بھائی کی لاش کو ایسے ہی چھپانا ہے۔ یعنی کہ یہاں سے شروع ہوا تھا کہ جو انسان ہے اس کو کیا کرنا ہے، جو مر گیا اس کو زمین میں دفن کرنا ہے۔ کالا، تو اب قابیل بولا جب اس نے کوے کو دیکھا، یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، اس نے کہا کہ میں افسوس میری حالت پر، کیا میں اس سے عاجز ہو گیا کہ اس کوے کی طرح ہو جاؤں، سو اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں۔ فاصبح من النادمین، پھر وہ ندامت کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ حابیل نے قابیل سے کہا کہ میں جو ہے نا وہ مقتول ہونا پسند کروں گا، میں قاتل نہیں بنوں گا۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے آئیں گے۔ کیسے فتنے ہوں گے کہ اتنے فتنے ہوں گے کہ انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اتنے فتنوں کا ہوگا، اور ایسا ہوگا کہ شام کو مومن ہوگا وہ صبح تک کافر ہو گیا ہوگا۔ اور تو پھر تم کیا کرو، اس وقت تم کیا کرو، تم اپنی کمانوں کو توڑ دینا اور اپنے جو نا وہ یعنی کہ اپنی جو ساز و سامان ہے اس کو چھوڑ دینا، تلواروں کو پتھروں سے کچل دینا اور اپنے گھروں میں بیٹھ جانا۔ پھر اس فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر رہنا، اور پھر تم میں سے کوئی شخص آئے جو تمہیں قتل کرنے کے لیے پہنچ جائے تو تم آدم کے 2 بیٹوں میں سے حابیل بننا منظور کر لینا، قابیل نہ بننا۔ من اجلی ذالک، اسی وجہ سے، یعنی کہ جو حابیل اور قابیل کا قتل ہوا تھا، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا یا زمین میں فساد پیدا کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ یعنی کہ ایک انسان کے قتل کی سزا کتنی ہے، اس کا گناہ کتنا ہے کہ گویا اس نے تمام جہان کو قتل کر دیا۔ ومن احیاھا، اور جس نے کسی ایک کو زندگی دی، فکأنما احیا الناس جميعا، تو گویا اس نے سب کو زندگی دے دی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، تو ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تو جو زمین میں زیادتی کرنے والے تھے۔ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ لوگ جو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، وہ یسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد بھی پیدا کرتے ہیں۔ فساد سے کیا مراد ہے؟ فساد کی قسمیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ چوری کرتے ہیں کھلے عام، جیسے ناکے لگا کے لوگوں کو روکتے ہیں۔ پھر یہ دوسری صورت کیا ہے کہ چوری بھی کرتے ہیں اور ساتھ قتل بھی کر دیتے ہیں۔ اور تیسری صورت کیا ہے کہ چوری کرتے ہیں ساتھ دھمکیاں دیتے ہیں۔ اب اس کی جو ہے نا وہ یعنی کہ جو کھلے عام لوٹ مار کرتے ہیں نا، ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ ان یقتلوا، کہ وہ جو ہے نا قتل کر دیے جائیں،
ٹھیک ہے، یعنی کہ اب انہوں نے کیا کیا ہے، یہ قتل کیا حکم اس وقت ہے کہ جب انہوں نے صرف قتل ہی کیا ہے اور کچھ نہیں کیا، تو پھر وہ قتل کر دیے جائیں، او یسلبو، یا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، یعنی کہ سولی پر کب چڑھانا ہے، جب انہوں نے قتل بھی کیا اور لوگوں کا مال بھی لوٹا، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دی جائیں، یہ اس صورت میں ہے جب انہوں نے مال ہی لوٹا ہے، قتل وغیرہ نہیں کیا، او ینفوا من الارض، یا ان کو زمین سے جلا وطن کر دیا جائے، یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ صرف دھمکیاں ہی لوگوں کو لگاتے ہیں، ابھی کوئی نقصان نہیں دیتے، ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے، یعنی کہ یہ فساد فی الارض کی وہ صورتیں ہیں کہ لوگ کھلے عام، جیسے کہ لوگ ناکے لگا لیتے ہیں اور راستے میں لوٹ مار کرتے ہیں، اور لوٹ مار کرتے کرتے کبھی کیا کرتے ہیں، قتل بھی کر دیتے ہیں، تو ان کی سزا کیا ہے کہ اگر قتل کریں تو ان کو قتل کر دو، مال بھی لوٹ لیا تو پھر کرو کیا کرو، ان کو سولی پہ چڑھا دو، سولی پہ کیسے چڑھانا ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھ اور پیر کو ان کو جو ہے نا وہ لٹکا دو، اور کوئی چورا ان کو جیسے کوئی سے کر دو کہ اس کا خون نکلے اور وہ مر جائیں، کتنی سخت سزا ہے، اور اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے چوری کی ہے یا لوگوں کا مال لوٹا ہے، یا اگر پھر کیا کرو، ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹ دو، دایاں ہاتھ کاٹ دو اور بایاں پیر کاٹ دو، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سزائیں اس لیے دی ہیں، اتنی سخت سزائیں دی ہیں کہ اگر دو چار لوگوں کو یہ سزائیں مل جائے نا، دنیا جو ہے نا ہمارا ملک ہی امن کا گہوارہ بن جائے۔ اب ہمارے ملک میں ہر چیز جو ہے وہ کیوں ہے، اتنے ہر چیز مطلب کہ فساد کیوں ہے، تو کسی کو سزا ہی نہیں ملتی، سارے بے خوف ہیں کہ اگر میں کر بھی لوں گا تو رشوت دے دوں گا، اس سے بچ جاؤں گا، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہ، اس سے پہلے لیکن وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ وہ پکڑے جائیں، فاعلموا، تو ان کو معاف کر دو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ تلاش کرو۔ وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ راستہ جو اللہ تک پہنچا دے، وہ کیا ہے؟ وہ وسیلہ ہے، وہ صراط مستقیم بھی ہو وہی، اور وہی کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ اللہ کے قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ نماز ہے، سجدہ ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے دعا بھی کروں گا، لیکن مدد کرو میرے لیے اپنے نیک اعمال کے ذریعے اور سجدے کے ذریعے، یعنی کہ تم کیا کرو، میں دعا تو کروں گا لیکن تم بھی تو کرو نا، تم بھی نیک اعمال کرو اور نمازیں وغیرہ پڑھو، اپنے اعمال کو درست کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی کہ ایک تو جہاد تم نے کافروں سے کرنا ہے، ایک جہاد تم نے اپنے آپ سے بھی کرنا ہے کہ اپنے گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ ان الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کو سب کچھ وہ مل جائے جو زمین میں ہے اور اس کے مثل بھی، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، تاکہ وہ قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے چھڑانے کے لیے دے دیں، ما تقبل منہا، تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، اور وہ ارادہ کریں گے کہ وہ جہنم میں سے نکل جائیں، وما هم بخارجین منہا، اور وہ اس سے نکل نہ پائیں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ باقی رہنے والا عذاب ہے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، اور ان کے کام کی وجہ سے ان کے ہاتھ کاٹ دو، اور یہ بطور سزا کے ہے، اور اللہ تعالیٰ عزیز ہیں اور حکیم ہے۔ اب کتنی چوری کے اوپر ہاتھ کٹنا ہے؟ 10 درم، یعنی کہ یہ نہیں کہ کوئی کسی نے کسی کی پینسل چرا لی یا اتنی معمولی چیز چرا لی تو ہاتھ کٹ جائے، کم سے کم بھی اس کی مالیت 10 درم ہونی چاہیے۔ فمن تابا من بعد ظلمہ واصلح، اور جس نے توبہ کر لی ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، اللہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جیسی چاہے سزا دوں کسی کو۔ اب ہم اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ مسلمانوں کی یہ جو سزائیں ہیں یہ بڑی سخت ہیں، ٹھیک ہے، اور لیکن اللہ کہتے ہیں میں جس کو چاہے سزا دوں۔ اللہ تعالیٰ کی سزاؤں میں بھی کیا ہے؟ حکمت ہے۔ ایک دفعہ سزا ملی ہو تو سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب میں ملتی ہے نا سزائیں ایسی، تو وہاں کیوں امان ہے؟ اسی وجہ سے ہی۔ اور ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو دوسری سزائیں وہ بھی نہیں ملتی، ایک تو کہو کہ یہ شرعی سزائیں نہیں ملتی، دوسری بھی نہیں ملتی ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اور ہم نے وہ بہت واقعہ پڑھتے ہیں نا ہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کچھ لوگ، ایک جو نا وہ ایک
عورت نے چوری کر لی تھی اور وہ اونچے خاندان کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب اس کا تو ہاتھ کٹے گا، تو اب ہم کیا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش لے کر جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور راستہ نکل سکتا ہو تو نکالیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں کیا اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سب سے پیاری بیٹی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور آج کل سب بس دیکھ لیں ہمارے ملک کا اسی لیے حال خراب ہے۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم، اور اے رسول آپ کو وہ لوگ رنجیدہ نہ کریں جو دوڑ دوڑ کر کفر میں گرتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ ہم ایمان لائیں، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل ایمان نہیں لائے، یعنی کہ وہ منافق ہیں، ومن الذین حادوا، اور ہم یہودیوں میں سے بھی ایسے لوگ ہیں، سماعون للکذب، جو جھوٹ کو سنتے ہیں، سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، اور دوسری قوموں کے لیے آپ کی جاسوسی کرتے ہیں، یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، اور اللہ کی کتاب میں سے کلمات کو بدل دیتے ہیں، یقولون، اور کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں اپنی پسند کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے تو لے لینا، وَإِلَّمْ تُؤْتُوهُ، اگر نہ ملے تو اس کو چھوڑ دینا، وَمَن يُرِدِ اللَّهَ فِتْنَتَهُ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے چاہے تو تم اس کو فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو پھر تو اللہ کے سوا تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں، اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کرتا، لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے، سماعون للکذب اکالون للسحت، اور یہ کیا کرتے ہیں، جھوٹ کو خوب سنتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں، فإن جاؤک، اور آپ کے پاس آئیں، فاحکم بینہم او اعرض عنہم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کیجیے، وَإِن تُعْرِضْ، اگر آپ ان سے اعراض کریں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، ان اللہ یحب المقسطین، اور بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، اور یہ کیسے آپ کے پاس فیصلہ لینے کے لیے کیسے آ گئے، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں حکم بھی ہے، ثم یتولون من بعد ذلک، اور پھر اس کے بعد وہ روگردانی کرتے ہیں اور وہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ جو یہودیوں میں سے ایک عورت تھی، اس نے زنا کر لیا تھا۔ اب یہودیوں کی جو کتاب تھی، ان کی تورات تھی، اس کے اندر بھی لکھا ہوا تھا کہ جو شادی شدہ اگر کوئی زنا کرے گی تو اس کی سزا کیا ہے، اس کو پتھر مار مار کے سنسار کرنا، رجم کرنا ہی ہے۔ اب یہودیوں کے پاس ان کو پتا تھا کہ یہی والی جو ہے نا وہ سزا ہے، تو اب انہوں نے کہا کہ ایک نئے نبی آئے ہیں، ہم چلو ایسے کرتے ہیں کہ چونکہ یہ اب اونچے اسٹیٹس کی عورت ہے، ہم اس کو رجم نہیں دیتے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے دین میں کیا جو ہے نا وہ اس کی سزا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تو وہ تمہیں صرف جو ہے نا وہ کوڑوں کی سزا دیں تو تم مان لینا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ بھی رجم کی ہی کہیں تو پھر نہ ماننا۔ تو اب جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو چونکہ دین اسلام میں بھی کیا ہے کہ اگر شادی شدہ کرے گا تو اس کو بھی کیا کیا جائے گا، رجم ہی کیا جائے گا، تو پھر انہوں نے اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس آ گئے ہیں فیصلہ لینے کے لیے، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، صرف بچنے کے لیے کہ چلو یہاں سے نہیں بچتے تو ہم ہو سکتا ہے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ہم دوسرا حکم لے آئیں۔ انا انزلنا التوراۃ فیہ ھدی ونور، اور بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت ہے اور نور ہے، یحکم بہ النبیون الذین اسلموا، اور اسی کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں انبیاء جو اللہ کے فرما بردار تھے، للذین ہادوا، اور کون فیصلے ان لوگوں کو فیصلے کن کو دیتے تھے، جو یہودی تھے، والربانیون، اور اللہ والے تھے، والاحبار، اور علم والے بھی فیصلہ دیتے تھے، بمستحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہیدا، اس وجہ سے کہ ان کو اللہ کی کتاب کو محفوظ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ فلا تخشوا الناس، تم لوگوں سے نہ ڈرو، وخشون، اور مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت نہ لو، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اور جو شخص اللہ کے حکم کے موافق فیصلہ نہ کرے تو وہی کافر ہے۔ وکتبنا علیہم، اور ہم نے ان کے اوپر لکھ دیا تھا، ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے کان، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے جان، والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی بدلہ لیا جائے گا، یعنی کہ کسی نے کس کو جیسا نقصان پہنچایا اس کا بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا۔ فمن تصدق به، اور جس نے معاف کر دیا، فهو کفارۃ له، تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ ومن لم يحكم بما انزل الله، اور
فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کے حکم کے موافق فیصلہ نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنا کسی نے کسی کے اوپر زیادتی کی ہے اس کے بدلہ اتنا لیا جائے گا۔ جان کے بدلے جان ہے، کسی کی آنکھ نکال دیا تو دوسرے کی بھی آنکھ ہی نکالی جائے گی، اور اگر دانت توڑ دیا تو دانت ہی اس کا بھی نکالا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ وقفینا علی آثار عیسیٰ بن مریم، اور ہم نے ان کے بعد عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والے تھے جو ان کے پاس تھی، یعنی تورات کی تصدیق کرتی تھی۔ وآتیناہ الانجیل، ہم نے ان کو انجیل دی، فیہ ھدی و نور، جس میں ہدایت تھی، روشنی تھی، ومصدقا لما بین یدی من التورات، اور وہ توریت کی تصدیق کرنے والی تھی، وہدی و موعظۃ للمتقین، اور ہدایت تھی اور نصیحت تھی متقین کے لیے۔ ولیحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ، اور چاہیے کہ انجیل والے فیصلہ کریں اپنی انجیل کے مطابق جو اللہ نے نازل کی۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو اس چیز کے موافق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کی تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور ہم نے حق کے ساتھ آپ کی طرف کتاب اتاری، یعنی کہ قرآن اتارا ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تھی۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور وہ پہلی کتابوں کی محافظ ہے، یعنی کہ پہلی کتابوں کے مضامین کی نگہبان ہے۔ پہلی کتابیں تو لوگوں نے خود ہی چینج کر دی ہوئی ہیں، لیکن اب جب دیکھیں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا تو اس میں بار بار آ رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ لکھا، ان کے اوپر ہم نے یہ حکم دیا، تو قرآن ان کی جو ہدایات ہیں ان کی بھی حفاظت کرنے والا ہے۔ فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فیصلہ کر دیجئے اس قرآن کے مطابق۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرے۔ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، حالانکہ آپ کے پاس تو حق آ چکا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک شریعت اور ایک دستور لکھ دیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک امت ہی بنا دیتا، یعنی نہ یہودیت ہوتی نہ عیسائیت ہوتی، صرف اسلام ہی ہوتا۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، تاکہ لیکن اللہ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ تمہیں جو دیا اس کے بارے میں تمہیں آزما سکے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ پہلے میں نے ایک تورات نازل کی، پھر انجیل نازل کی، پھر قرآن نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو پہلے ہی قرآن نازل کر دیتے، سارے مسلمان ہی ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں بھی آزمائش ہے، کیونکہ ایک پرانی شریعت کو جس پر آپ چل رہے ہیں اس کو چھوڑ کر نئی شریعت کو آزمانا، یہ بھی تو کتنا بڑا امتحان ہے نا۔ اللہ نے تو ہمیں اس امتحان میں نہیں ڈالا، اللہ نے تو ہمیں سیدھا قرآن دے دیا اور کہا کہ بس اس کو فالو کرتے جاؤ، ہم سے وہی نہیں ہو رہا۔ اگر ہم یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا ہے۔ اگر ہم مسلمان گھرانوں میں نہ پیدا ہوتے تو کتنے پرسنٹ ہمارے چانس تھے کہ ہم وہ چھوڑ کر ہم دین کی طرف آ جاتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو کتنا کنورٹ ہونے کے کتنے چانسز ہیں، بہت کم ہیں۔ کنورٹ ہوتے ہیں لوگ لیکن ہم سوچیں، ہاں بالکل ہوتے ہیں، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا، شروع سے ہی مسلمان پیدا کیا۔ جب آپ کنورٹ ہوتے ہو، جب میں اکثر ان کی جو کنورٹ ہوتے ہیں ان کی وہ سٹوری سنتی ہوں کہ جب آپ کنورٹ ہوتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ آپ نے اپنا دین چھوڑنا ہے، آپ نے سب کچھ چھٹ جانا ہے آپ سے۔ آپ کے جو فیملی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ جہاں کام کر رہے ہوتے ہیں آپ سے وہ چھوٹ جاتا ہے، یعنی کہ آپ نے اپنے دین اور اپنی فیملی اور دنیا سب کچھ چھوڑنا ہوتا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس لیے کیا کہ تمہیں آزما سکوں، اللہ نے ہمیں اسے آزمائش میں نہیں ڈالا۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو اللہ نے جب تمہیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا کہ تم ایک دین چھوڑ کر دوسرے دین میں آؤ، تو تم نے کیا کرنا ہے، دوڑ دوڑ کر نیکیاں کرو۔ اور تو اللہ نے کوئی آزمائش نہیں دی تمہیں، تو اب نیکیاں ہی کر لو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اور اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ وَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو اللہ تعالیٰ بتائے گا ان کاموں کے بارے میں جس میں تم دنیا میں اختلاف کرتے تھے۔ وَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر یہ آپ کے اگر آپ ان کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اس بات سے پرہیز کریں کہ یہ لوگ آپ کو اللہ کے دیے احکام میں سے کسی حکم سے ہٹا دیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ روگردانی کریں، فَعْلَمْ، تو جان لیں، انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے بعض گناہوں کی سزا ان کو دے دے گا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نافرمان ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، اور کیا یہ جاہلیت کے حکم کو چاہتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا ان لوگوں میں سے کون ہے جو یقین کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔
بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار کیا کہتے ہیں، یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ بلکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، اور جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے وہ دوڑ دوڑ کر یہودیوں میں گھسے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نخشى أن تصيب دائرنا، کہ ہمیں تو اس بات کا ڈر ہے کہ ہمارے اوپر کوئی آزمائش نہ آ جائے، یعنی کہ وہ یہودی، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہودیوں کو، منافق کہتے ہیں کہ ہم یہودیوں کو دوست اس لیے بناتے ہیں کہ کوئی دنیا کی آفت نہ ہمارے اوپر آ جائے۔ مسلمان بھی آج کل یہودیوں کو کیوں دوست بناتے ہیں؟ اسی لیے نا کہ ہم دنیاوی آفتوں سے بچ جائیں، ہمیں کوئی کچھ کہہ نہ دے، کوئی ہم پر حملہ نہ کر دے، تو ہم کیا کریں؟ ان سے دوستی بنا کر رکھتے ہیں۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کسی اور چیز کو لے آئے، پھر یہ اس بات پر نادم ہوں گے جو انہوں نے اپنے نفسوں میں چھپائی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ اہل ایمان کہیں گے أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی خوب پختہ قسمیں کھائیں، إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اور وہ خسارے میں پڑنے والے ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اور اے ایمان والو تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اور اللہ تعالیٰ ان قریب ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم سارے بھی دین سے پھر جاؤ تو مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں تم سب کو ختم کر دوں گا، ایک نئی قوم کو لے آؤں گا۔ پھر وہ قوم کیسی ہوگی کہ وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتی ہوگی۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم ہی وہ بن جائیں کہ جن سے اللہ محبت کرے اور وہ اللہ سے محبت کریں۔ اور وہ کیسے ہوں گے؟ اذلۃ علی المؤمنین، مسلمانوں پر نرم دل ہوں گے۔ ہم ہیں، اللہ نے کہا کہ وہ جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے نا وہ مسلمانوں پر نرم دل ہوں گے۔ دیکھیں ہم نے وہ کوالٹیز پیدا کرنی ہے پھر ہی ہم ان میں ہوں گے نا۔ نرم دلی ہونے چاہیے۔ اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر زبردست ہوں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کافروں، مسلمان آج کل کیا کرتے ہیں؟ کافروں کے ساتھ کیا ہے؟ نرم دل ہے، آپس میں جو ہے نا ان کے دل سخت ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے ہوں گے۔ یہ سب کوالٹیز کس میں تھیں؟ یہ صحابہ کرام میں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ ان سے راضی۔ اب جو بھی صحابہ کرام کے راستے پر چلے گا سمجھو وہ انہی میں شامل ہو جائے گا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والے اور تمام کاموں کی حکمت کو جانتے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا دوست تو اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ والذین آمنوا، اور ایمان والے ہیں، اور ایمان والے کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ رکوع کرتے ہیں۔ ومن یتول اللہ ورسولہ، اور جس نے دوست بنایا اللہ کو اور اس کے رسول کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اے ایمان والو ان کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور مذاق بنا لیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور دوسرے کافر ہیں ان کو بھی دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب یہ تم بلاتے ہو نماز کی طرف، اتخذوها ہزوا ولعبا، تو نماز کو ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ یعنی کہ جب ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ مذاق کرتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز جب اذان دی جا رہی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی سے سننا چاہیے۔ دین کا مذاق اڑانا بھی ناسمجھی ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، کیونکہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، اور اے ایمان والو، اے اہل کتاب تم ہم سے اس بات کا بدلہ لیتے ہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور بے شک زیادہ تر اہل کتاب فاسق ہی ہیں۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، اور کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک برا کیا ہے انجام کے اعتبار سے؟
انجام کے اعتبار سے سب سے برا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ من لعنہ اللہ، کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی، وغضب علیہ، اس پر غضب کیا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیے، وعبد الطاغوت، اور انہوں نے عبد الطاغوت، اور انہوں نے شیطان کی عبادت کی، اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جگہ کے اعتبار سے بدترین ہیں اور سیدھے راستے سے بہکے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ اہل کتاب مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ نہیں بھٹکے ہوئے، بھٹکے ہوئے وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، جن کو بندر اور خنزیر بنایا، اور وہ کون تھے؟ وہ اہل کتاب تھے، یہودی تھے پہلے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور یہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، فَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ وہ کفر کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس داخل ہوئے تھے اور کفر کے ساتھ ہی نکل گئے، ایک لمحے کے لیے بھی ایمان ان کے دل میں نہیں آیا۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اب دیکھیں گے بہت سارے لوگ جو دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں گناہ کے اور ظلم کے کاموں میں اور حرام کھانے میں، لبئس ما كانوا يعملون، اور بہت ہی برے عمل ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم والاكلهم السحت، اور یہ جو درویش ہیں اور اہل علم ہیں ان کو گناہ کی باتیں کرنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ لبئس ما كانوا يصنعون، اور بہت ہی برے عمل ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو علم والے ہیں کیوں نہیں روکتے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو برے کاموں سے روکنا بھی ہمارا فرض ہے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ تو بند ہو گیا ہے، یعنی کہ جب خرچ کرنے کا، جب اللہ تعالیٰ بار بار کہتے تھے نا کہ قرض دو اللہ تعالیٰ کو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے۔ غلت ایدیہم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اپنے ہاتھ بند ہو گئے۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور جو وہ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ ینفقو کیفا یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، دن کو رات کو، ہر طرح کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں۔ ہم تو ایک ٹائم کھاتے ہیں، پھر اگلے ٹائم ہم یاد کر، اور ہم تو کتنی ہزاروں اربوں مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں، تو صرف انسانوں کو نہیں کھلا رہے، چرند پرند سب کھا رہے ہیں، تو سمندر میں کتنی مخلوق ہے جو ہر وقت کھا رہی ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور یہ بات ان بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں زیادہ ہونے کا سبب بن جائے گا۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْأَغْضَابَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک ڈال دیا۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَ اللَّهُ، اور جب بھی وہ لڑائی کی آگ جلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بجھا دیا، یعنی کہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر لڑائی لے کر آئیں، ان سے لڑیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو روک دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ زمین میں فساد پیدا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ واللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ولو ان اہل الکتاب آمنوا، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، واتقوا، اور ڈرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم ولادخلناہم جنات النعیم، تو ہم ان کے گناہوں کو بخش دیتے اور ان کو نعمتوں والی جنت میں داخل کرتے۔ ولو انہم اقاموا التوراۃ، اور اگر وہ ایمان لاتے تورات پر، انجیل پر، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے، لاکلوا من فوقہم، تو اپنے اوپر سے کھاتے اور اپنے پیروں میں سے کھاتے۔ اوپر سے کھانے سے کیا مراد ہے؟ کہ آسمان سے بارشیں نازل ہوتی جس کی وجہ سے ان کا رزق بڑھتا، اور نیچے سے کیا سے کھاتے؟ کھیتیاں اور زیادہ ہوتی۔ منہم امت مقتصدہ، اور بے شک یہودیوں اور عیسائیوں میں سے بھی ایک امت ایسی ہے جو کہ سیدھی راہ اختیار کرنے والی ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو برے عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب رزق میں برکت میں ان کو کیسے دوں گا، اوپر اور نیچے سے کیسے کھائیں گے؟ جب وہ اپنی کتابوں کو مضبوطی سے پکڑیں گے۔ تو ہم بھی اگر اپنی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اس کو پڑھنے میں، اس کے اوپر عمل کرنے میں ٹائم لگائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اوپر سے بھی رزق نازل ہوگا اور زمین سے بھی رزق نکلے گا۔ رزق کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کی کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنی نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، ہم قرآن کو ٹائم نہیں دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو کمائی کرنی ہوتی ہے، ہم نے رزق جو ہے نا وہ کمانا ہوتا ہے، تو اللہ نے تو ہمیں رزق جو ہے نا اس کا یہ بتا دیا نا کہ کیسے رزق ملے گا، اوپر سے بھی نیچے سے بھی، کہ جب اپنی کتاب کو پکڑو گے مضبوطی سے۔ جب اللہ کی کتاب کو پکڑ لیتے ہیں نا تو خیر اور برکتیں انسان کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، او اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا۔ کیا کیا نازل کیا گیا؟
قرآن بھی اور سنت بھی. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر ایسا نہ کریں، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کا پیغام نہ پہنچایا. اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جو میں نے نازل کیا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھوڑی گھبراہٹ پیدا ہوئی کہ یہ بہت بڑا کام ہے کہ اللہ کے کلام کو آگے تک پہنچانا. اور پھر ان کو گھبراہٹ پیدا ہوئی کہ لوگ میری تکذیب کریں گے، مجھے مانیں گے نہیں، کیونکہ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا. تو جب حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ لوگوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، تو جو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے تو آپ نے ان کو بھیج دیا کہ اب میری حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تو کہا ہے کہ میں آپ کی حفاظت کروں گا. تو کیا ہم نے پڑھا نہیں کہ اللہ نے کیسے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی؟ جب آپ جا رہے تھے، ہجرت کرنے کے لیے جا رہے تھے اور وہ آپ کے دروازوں پہ کھڑے تھے، دونوں طرف تلواریں لے کر کھڑے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنی جگہ بستر پر لٹا کر اور درمیان میں سے نکل گئے اور ان کو پتہ بھی نہ چلا. تو اللہ نے ان کی حفاظت کی. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، اور اے اہل کتاب تم اس وقت تک کسی دین پر نہیں جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو وما انزل الیکم من ربکم، اور جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کو مضبوطی سے نہ قائم کرو. ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، اور بہت سے لوگوں کو سرکشی اور کفر کو یہ مضمون اور زیادہ کر دے گا. یعنی کہ جب تورات اور انجیل کو قائم نہیں کریں گے، اس کا انکار کریں گے تو کفر ہی بڑھے گا. فلا تعسى على القوم الكافرین، بس آپ کافر قوم پر افسوس نہ کیجیے. ان الذين آمنوا والذين هادوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے جو یہودی تھے، والسابئون، اور وہ لوگ جو بے دین ہیں، والنصارى اور عیسائی ہیں، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے گا، نیک عمل کرے گا، تو نہ اس کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے. كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، اور جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ایسا حکم لے کر آیا جو ان کے خواہشات کے مطابق نہیں تھا تو انہوں نے نبیوں کی ایک جماعت کو جھٹلا دیا اور نبیوں کی ایک جماعت کو انہوں نے قتل ہی کر دیا. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور انہوں نے گمان کیا کہ ایسا کرنے سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. فَعَمَوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، تو پھر وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، پھر ان میں سے بہت سے لوگ اندھے اور بہرے ہو گئے. واللہ بصیر بما یعملون، اور جو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کاموں کو دیکھ رہے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ انہوں لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ ہی مسیح بن مریم ہے. وقال المسیح، اور مسیح نے کہا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، حالانکہ مسیح نے تو یہ خود کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یعنی کہ مسیح نے تو اپنے منہ سے کہا کہ میں رب نہیں ہوں. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، بے شک وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شرک کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو تین معبودوں میں سے ایک معبود ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا. وما من الہ الا الہ واحد، اور اللہ کے سوا تو کوئی معبود نہیں ہے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور جو وہ کہہ رہے ہیں اگر اس سے باز نہ آئے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو کافروں کو ضرور بضرور دردناک عذاب آئے گا. أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، تو تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کیوں نہیں کرتے اور استغفار کیوں نہیں کرتے؟ یعنی کہ توبہ کیسے کرنی ہے؟ ایک تو منہ سے کرنی ہے اور اپنے دل سے بھی کرنی ہے. واللہ غفور الرحیم. مل مسیح ابن مریم الا رسول، اور مسیح بن مریم تو صرف ایک رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، اور اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں جو حضرت مریم تھی وہ کیا تھی؟ صدیقہ تھی، سچ بولنے والی تھی، اللہ کی آیات کی تصدیق کرتی تھی. کانا یاکلان الطعام، اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. یعنی کہ اب انہوں نے عیسائیوں نے کیا بنا لیا تھا کہ حضرت عیسیٰ بھی اللہ ہیں، ان کو ساتھ ان کی والدہ کو بھی اللہ تعالیٰ کے وہ تین ثالث ثلاثہ میں شامل کر لیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اللہ تو کھانے پینے سے بے نیاز ہے. ٹھیک ہے.
انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو کہ ہم کیسے تمہیں جو ہے وہ آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، تم منظر انا یؤفکون، اور دیکھو کہ تم کہاں گمراہی میں دوڑے چلے جا رہے ہو، قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اب کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو تو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، واللہ هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سمیع اور علیم ہے، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اور اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، یعنی کہ حد سے نہ بڑھ جاؤ، نہ حق نہ بڑھ جاؤ، ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکے، یعنی کہ یہود اور نصارہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ اپنے دین میں غلو نہیں کرنا، حد سے آگے نہیں بڑھ جانا، اور ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جو پہلے گمراہ ہو چکے، یعنی کہ یہود اور نصارہ، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور خود بھی وہ راستے سے بھٹک گئے۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داود وعیسی بن مریم، اور بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ جو کافر تھے ان پر لعنت کی گئی حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اس لیے کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبیوں کی زبانوں سے ان کے اوپر لعنت کی گئی، تو کتنی بڑی بات ہے، لعنت تو ویسے ہی بہت بڑی بات ہے، انبیاء کی زبانوں سے لعنت کی گئی، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے بڑھ گئے۔ لعنت کے اسباب کیا تھے؟ نافرمانی، ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں نا، قدم قدم پہ کرتے ہیں، اور حد سے بھی بڑھ جاتے ہیں، جو کام اللہ نے نہیں کیے ہم ان کہتے ہیں کہ نہیں وہی کرتے ہیں، تو ہمیں ان میں شامل نہیں ہونا۔ کانوا لا یتناہون عن المنکر فعلوا، اور یہ لوگ آپس میں ایک دوسروں کو برے کاموں سے بھی نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ لعنت کا تیسرا سبب کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو برے کاموں سے نہیں روکتے تھے، تو ہم نے دوسروں کو برے کاموں سے روکنا ہے لیکن اچھے طریقے سے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، اور بہت ہی برے کام ہے جو وہ کرتے تھے۔ ترا کثیر منہم یتولون الذین کفروا، اور تم دیکھو گے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم، بہت ہی بری چیز ہے جو وہ اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں کہ اللہ ان کے اوپر غصہ ہوگا۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی، اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی پر اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر، متخذوہم اولیاء، تو کافروں کو کبھی دوست نہ بناتے، ولکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فرما برداری سے نکل گئے ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور اہل ایمان کے لیے سب سے زیادہ دشمن آپ یہودیوں اور مشرکین کو پاؤ گے، یعنی کہ مسلمانوں کے سب سے زیادہ بڑے دشمن کون ہیں؟ وہ یہودی ہیں اور مشرک ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور اہل محبت سے ایمان میں زیادہ قریب کون ہوں گے؟ جو نصرانی تھے، یعنی کہ پھر جو عیسائی ہیں ان کا دل تھوڑا سا مسلمانوں کے لیے نرم ہو جاتا ہے، لیکن یہودی اور مشرک جو ہیں وہ مسلمانوں کے پکے دشمن ہی ہیں۔ لیکن اس سے مراد ہر عیسائی نہیں ہے، صرف وہ عیسائی ہے جو کہ جو ہے تو اصلی تورات جو انجیل کے اوپر جو ہے نا وہ ایمان لاتے ہیں نا، وہ ہیں۔ ذالک بان منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، اس لیے نصرانی مسلمانوں کے دوست بن جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر علماء ہیں، درویش ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی کہ حق اس کو ملتا ہے جو تکبر نہیں کرتا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔